السلام علیکم، میں ہوں عدنان۔ ایگریکلچر ورڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم کپاس میں جڑی بوٹیوں کی تلفی کے بارے میں بات کریں گے۔ کپاس کی جڑی بوٹی کو دو طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پری ایمرجنس ویڈیسائیڈ، نمبر 2 پہ پوسٹ ایمرجنس ویڈیسائیڈ۔ اگاؤ سے پہلے جو جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے اسے کہتے ہیں پری ایمرجنس ویڈیسائیڈ۔ نمبر 2 پہ اگاؤ کے بعد، جسے پوسٹ ایمرجنس ویڈیسائیڈ کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو سب سے اہم بات بتانے لگا ہوں، یعنی جو آپ کو محکمہ زراعت والے بھی کہتے ہیں کہ کپاس کے کھیتوں کو اور کھالوں کو جڑی بوٹیوں سے پاک کریں۔ اگر آپ ایسا یہی ایک پوائنٹ کر لیتے ہیں تو آپ اپنی فصل کو جڑی بوٹیوں سے بچا سکتے ہیں۔ اب جڑی بوٹیوں کی اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں، جیسا کہ ایڈسٹ، مدھانا گھاس، چولائی، لہلی، کلفہ، تاندلہ، ہزاردانی، کھبل اور ڈیلا وغیرہ اہم ہیں۔ اب کپاس کی جڑی بوٹیوں کی تلفی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کو تلف کرنا کیوں ضروری ہے۔ کیونکہ کپاس کی جو جڑی بوٹی ہیں مختلف قسم کی بیماریاں جیسا کہ وائرسی بیماری، پتہ مروڑ وائرسی بیماری اور ملی بگ کے پھیلاؤ کا موجب بنتی ہیں۔ جڑی بوٹیوں کے نقصانات یہ ہیں، جیسا کہ پہلے نمبر پہ پیداوار میں بہت زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 پہ فصل کے نقصان دہ کیڑوں کو پناہ گاہ مہیا کرتی ہیں، جیسا کہ فصل کے خوراکی اجزاء، پانی، ہوا، روشنی میں فصل کی حصہ دار بن جاتی ہیں۔ جیسے ہی آپ پانی وغیرہ لگاتے ہیں تو زیادہ یہ جو ہے کنزیوم کر جاتی ہیں جڑی بوٹیاں ہیں، اور جیسے کہ ہوا اور روشنی کا یہ گزر صحیح نہیں ہوتا اور ہوا روشنی کی وجہ سے بھی یہ جو فصل کی پیداوار پہ ڈائریکٹ اثر پڑ سکتا ہے۔ نمبر 4 پہ کہ جیسا کہ یہ پتہ مروڑ وائرسی بیماریوں اور میلی باگ کے پھیلاؤ کا بھی یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں یہ اس کا موجب بنتی ہیں۔ پتہ مروڑ وائرسی بیماری جیسا کہ وائٹ فلائی ہے، وائٹ فلائی جو ہے زیادہ تر شروع میں جڑی بوٹیوں پہ گزارا کرتی ہے، جیسے فصل بڑی ہوتی ہے وہ آپ کی جو فصل ہے اس پہ شفٹ ہو جاتی ہے، جڑی بوٹیوں سے ڈائریکٹ فصل پہ شفٹ ہو جاتی ہے۔ اور ملی باگ کے بھی اس کا بھی دیکھا گیا کہ ملی باگ کے پھیلاؤ کا بھی یہ موجب بنتی ہیں۔ اب اکثر ایک ریسرچ کے مطابق کہ جڑی بوٹیاں جو ہیں اپنی جڑوں سے زہریلے مادے بھی خارج کرتی ہیں جو کہ پودوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے مختلف پنجاب کے علاقوں میں کپاس کاشت ہو گئی ہے، اب ہم جو ہے پوسٹ ایمرجنس ویڈیسائیڈ اپلائی کریں گے، کیونکہ پہلے جن بھائیوں نے کنٹرول نہیں کی جڑی بوٹیاں تو اب جو ہے آخری مرحلہ، اگر اس مرحلے پہ ہم نے کنٹرول کر لیا تو آپ اپنی فصل کو بچا سکتے ہیں۔ جو اگاؤ کے جو بعد جڑی بوٹیاں کنٹرول کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ پوسٹ ایمرجنس ویڈیسائیڈ۔ جتنا ہو سکتا ہے اپنے کپاس کے کھیتوں کو اور کھالوں کو جڑی بوٹیوں سے پاک کریں۔ میں بار بار آپ کو کیمیکل کی طرف نہیں لے کے جاتا، اس لیے کہ آپ کا خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے، پھر آپ بعد میں پچھتاتے ہیں کہ اتنا خرچہ بھی کیا ہے اور ہماری جو فصل ہے اس میں بھی خاطر کا اضافہ نہیں ہوا پیداوار میں۔ تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کھیتوں کو اور کھالوں کو جتنے بھی ہو سکتا ہے کہ جڑی بوٹیوں سے پاک رکھیں، کیونکہ وہاں پہ ان کے بیج پڑے ہوتے ہیں، جیسے ہم پانی لگاتے ہیں وہ پانی کے ساتھ بہہ کر زمین میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کی جو گروتھ ہے، جیسے ان کو مناسب درجہ حرارت نمی ملتی ہے وہاں پہ ان کی گروتھ ہو جاتی ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جڑی بوٹیاں کس طرح کیسی بھرمار میں یہ اس فیلڈ میں لگی ہوئی ہیں۔ سوانکی کے خاتمے کے لیے محکمہ زراعت والے بھی آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہیلاکسی فوب یا کزیلو فوب 400 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے سپرے کریں۔ اگر جیسا کہ ان ہیلاکسی فوب میں یا کزیلو فوب میں کوئی بھی ایک مل جاتا ہے پروڈکٹ، ان دونوں میں سے آپ ایک پروڈکٹ کر سکتے ہیں 400 ml فی ایکڑ کے حساب سے۔ اگر سوانکی کے علاوہ اور بھی آپ کی فصل میں جڑی بوٹیوں کی بھرمار ہے تو آپ محکمہ زراعت والے آپ کو کہتے ہیں کہ گلائفوسیٹ 1200 ml فی لیٹر کے حساب سے آپ اس کو سپرے کریں، جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہیں یہ ساری جو ہیں ختم ہو جائیں گی۔ جو سوانکی کے لیے ہے وہ ہے ہیلاکسی فوب یا کزیلو فوب
باقی اگر اس کے علاوہ بھی جڑی بوٹیاں ہیں تو آپ گلائفوسیٹ جو ہے 1200 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے سپرے کریں تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ بہت اچھا ملے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، جو باقی کسان بھائی ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنے دن بعد جڑی بوٹیوں کی تلفی کرنی چاہیے، تو وہ بھی اس جڑی بوٹیوں کو تلف کریں۔ چینل کو لائک کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو دوسرے کسان بھائی ہیں ان تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں۔ امید ہے ہماری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے تب تک اللہ حافظ۔